جی ناظرین السلام علیکم، اور تین چار بڑی اہم خبریں جن کے اوپر بات ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی ایک دفعہ پھر پیشی ہے، اور وہ پیشی جو ہے ایون فیلڈ اور العزیزیہ کے کیس میں ہے، اور نواز شریف ہر پیشی کے موقع پر پہنچ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، اپنے اوپر جو الزامات لگے ہیں ان کا جواب دے رہے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ نواز شریف کے وکلاء سے پوچھا گیا آپ کتنی دیر بات کریں گے، انہوں نے کہا 5-6 گھنٹے بات کریں گے۔ اور نیب سے جب پوچھا گیا، نیب نے کہا جی ہم نے کوئی خاص بات نہیں کرنی، نیب ہواؤں کا رخ دیکھ کر ہمیشہ فیصلے کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے، بلکہ جج صاحب نے بھی طنزاً کہا کہ نیب کے جو ریپرزنٹیٹو تھے، اس کا مطلب آپ نے کوئی بات نہیں کرنی، تو مطلب کیس ختم ہی ہے، لیکن ایک آفیشیل پروسیس پورا ہوگا، پھر اس کے بعد یہ معاملات آگے بڑھیں گے۔ دوسرا، بڑے خوفناک حادثات کی اطلاع مل رہی ہے لاہور سے، کہ پہلے ایک تیز رفتار کم عمر ڈرائیور نے 6 لوگوں کو مار دیا، گاڑی چڑھا دی ان کے اوپر، اور پھر کل جو ایک خبر آئی وہ اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے۔ وہ جو ہے کہ ایک بچے نے تیز رفتار گاڑی چلائی، وہاں پہ کوئی جھگڑا ہوا، اس نے اپنے ماموں کو بلا لیا، اور اس کے بعد اس کے ماموں نے ایک میڈیکل کی طالبہ کو گولی مار دی، اس کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ ریکلس ڈرائیونگ اور کم عمر ڈرائیونگ کے حوالے سے بڑی خوفناک بات ہے۔ اس کا اصل میں ذمہ دار کون ہے، اور اس پہ کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ پیپلز پارٹی کی صورتحال بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا بن رہا ہے، کبھی کچھ سنائی دیتا ہے، کبھی کچھ سنائی دیتا ہے، اور اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کل جو استحکام پارٹی IPP کا جو جلسہ ہوا، اس سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیے، پارٹیاں اتنی جلدی نہیں بنائی جا سکتی۔ وہ علیم خان اور جہانگیر ترین صاحب نے وہ ایک پارٹی بنا لی، آگے 1-2 ہزار جھنڈے والے بھی پہنچ گئے، اور سارے الیکٹیبلز اس میں شامل کرا دیے گئے۔ لیکن آپ عوام کو مجبور نہیں کر سکتے کہ اس جلسے میں آئیں، اور لوگ نہیں آئے۔ پوری مشینری لگی، جہانگیر ترین صاحب بہت امیر، بڑے ذمہ دار بھی ہیں، بہت پیسے والے آدمی بھی ہیں، لیکن کچھ نہیں بنا، انتہائی مایوس کن جلسہ رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو تھیوری تھی کہ جہانگیر ترین صاحب کا جہاز اڑتا تھا عمران خان کے دور میں، اور وہ آ کر لوگوں کو وہ مفلر پہنا دیتے تھے اور کہتے تھے جی کہ یہ تحریک انصاف میں آ کے، تو اس میں ہم کمال گردانتے تھے جہانگیر ترین کا۔ لیکن عمران خان کی موجودگی کے بغیر جہانگیر ترین وہ جادو دکھانے سے قاصر رہے ہیں، ان سے وہ ہو ہی نہیں رہا۔ لوگ بھی وہی ہیں، اور ساتھی بھی وہی ہیں، جلسے پہ پیسے بھی اچھے خاصے لگ رہے ہیں۔ جہانگیر ترین کا علیم خان کو ان کو پیسہ لگانا آتا ہے، لیکن نئی بات بن رہی، اور شاید اس میں عمران خان فینومینا بہت امپورٹنٹ ہو گیا ہے۔ تو لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے اس طرح۔ آپ لوگوں کو جذباتی طور پر اشتعال دلا سکتے ہیں، لوگوں پہ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں، لیکن ایک لیڈرشپ ہوتی ہے، وہ استحکام پارٹی میں مفقود ہے۔ نہ علیم خان بہت بڑے لیڈر ہیں، نہ جہانگیر ترین بہت بڑے لیڈر ہیں۔ ان کی بچت صرف ایک صورت میں ہے کہ یہ کسی طرح نواز شریف ان سے اتحاد کر لیں، لیکن نواز شریف کو ان سے اتحاد کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ انڈیپینڈنٹ لڑیں گے تو تحریک انصاف کے ووٹ کاٹیں گے، کیونکہ اس کے بندے تو سارے تحریک انصاف والے ہیں نا۔ اور عمران خان کے وجود کے بغیر جہانگیر ترین کا جہاز بھی ناکام ہے۔ یہ بڑی سٹرینج بات ہے، ہم نے پہلے کبھی نہیں سوچی تھی۔ پہلے تو ہم یہی سمجھتے تھے کہ جہانگیر ترین کنگ میکر ہے، لیکن وہ کنگ میکر نہیں ہے۔ کنگ میکر اصل میں تو وہ ہے عمران خان، انہوں نے بنایا تھا۔ تو یہ دلچسپ صورتحال ہو رہی ہے، اور کم از کم استحکام پارٹی کے حوالے سے یہ کافی زیادہ شرمناک صورتحال ہوتی جا رہی ہے۔ نواز شریف صاحب کی پیشی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ اس پیشی میں کیا ہونا؟ اس پیشی میں یہ نہیں ہوگا کہ سارے مقدمات ختم ہو جائیں گے، نواز شریف بری ہو جائیں گے، الزامات ختم ہو جائیں گے، نواز شریف الیکشن کے اہل ہو جائیں گے، لیکن یہ ایک سٹیپ اور آگے جائے گا۔ دیکھیے، قانون ہمیشہ اس شخص کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، کہ جو قانون کے سامنے اپنا سر نگوں کر دیتا ہے۔
جو قانون سے فرار حاصل کرتا ہے وہ شخص پکڑا جاتا ہے، وہ شخص مارے بھی کھاتا ہے، جوتے بھی کھاتا ہے، اور ملزم بھی کہلاتا ہے اور مجرم بھی بن جاتا ہے۔ تو قانون کے سامنے سرنگو کر رہے ہیں نواز شریف صاحب، بار بار جا رہے ہیں، حالانکہ انہیں بھی پتا ہے اور نیب کو بھی پتا ہے کہ یہ کیسز فکٹیشیس ہیں، یہ سیاسی بنیادوں پر اکٹھے کیے گئے تھے، یہ نواز شریف کو 2017 میں حکومت سے ہٹانے کے لیے کیے گئے تھے، لیکن اس سب کے باوجود یہ سلسلہ چل رہا ہے اور چلتا کافی عرصے سے چل رہا ہے۔ اب اس کو کہیں ختم ہونا چاہیے، اب کلمنیٹ ہونا چاہیے۔ نواز شریف صاحب کو 2017 میں غلط طریقے سے ہٹایا گیا تھا، اب اس غلط طریقے کی درستگی ہونی چاہیے، اب انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے، کیونکہ وہ مقدمات بالکل بے معنی، وہ مقدمات ایسے ہیں جیسے ڈکٹیٹر مقدمات بناتے ہیں، اور ڈکٹیٹروں کے مقدمات اچانک ہوا میں اڑ جاتے ہیں۔ جیسے جنرل مشرف نے کہا تھا کہ 21 سال جناب نواز شریف اور بے نظیر الیکشن نہیں لڑ سکتے، آج جنرل مشرف موجود نہیں ہے لیکن نواز شریف اور بے نظیر کا نام ابھی بھی سکہ چلتا ہے۔ یہ ساری صورتحال اب یہاں پر پہنچ گئی ہے، تو ظاہر ہے ایک دو پیشیوں کے اندر ہمیں اس نتیجے کی توقع ہوگی کہ نواز شریف تمام مقدمات سے بری ہو جائیں گے، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ سیاسی جماعتوں کو جھوٹے مقدمات کے ذریعے ختم نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے، نواز شریف کو پتا ہے، نیب کو پتا ہے، ججوں کو پتا ہے، وکلاء کو پتا ہے، عوام کو پتا ہے یہ کیسز جھوٹے ہیں، لیکن نواز شریف قانون کا احترام کرتے ہوئے وہاں پیش ہو رہے ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ کی، کہ وہ ان کے اوپر بھی ایک سماعت میں 28 تاریخ کو انہوں نے پیش ہونا تھا، وہ سماعت، پرچہ، کاغذ، قلم، دوات، کمپیوٹر، نوٹیفیکیشن، آرڈر، سب غائب ہو گیا، سرے سے مٹ ہی گیا، کسی کو پتہ نہیں ہے کون مقدمات کروا رہا ہے، کہ کہاں سے غائب ہوئی۔ شوکت علی صدیقی صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ مقدمات کہاں سے لگتے ہیں، کہاں سے اترتے ہیں، یہ ہمیں پتہ ہے، لیکن اب تو وہ دور نہیں ہے۔ اب تو جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید کے رکھوالے موجود نہیں ہیں۔ تو دیکھیں آپ پرائم منسٹروں کو کس طرح عدالتوں میں پیش کرتے ہیں، رگیدتے ہیں، چاہے عمران خان ہو، چاہے نواز شریف ہو، چاہے ذوالفقار علی بھٹو ہو، چاہے بے نظیر ہو، لیکن دو جرنیل وہ ان کو ایک پیشی میں نہیں بلا سکے۔ تو یہی اس ملک کی جمہوریت ہے، اور اسی طرح ہم چل رہے ہیں، بس گزارے لائق جمہوریت ہے، اور گزارے لائق جمہوریت پہ ہم سارے لوگ گزارا کر رہے ہیں۔ ایک آخری اینگل جس پر ہم نے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی یہ نوجوان کم عمر ڈرائیور، ماں باپ انہیں جو ہیں گاڑیاں لے کے دیتے ہیں، امیر زادے ہوتے ہیں، اور یہ پھر سڑکوں پہ آ کے لوگوں کے قتل کا سبب بن جاتے ہیں۔ اس میں ان کو والدین کی پروٹیکشن بھی شامل ہوتی ہے، نہ انہیں گاڑی کے ٹوٹنے کی فکر ہوتی ہے، نہ انہیں مقدمات کی فکر ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ سارے اس سوسائٹی میں لوپ ہولز تلاش کر چکے ہوتے ہیں، تو وہ مقدمات سارے وہ سنبھال لیتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ لوگوں کے لیے کتنے نقصان دہ ہیں۔ وہ بچے جو موٹر سائیکل پہ ون ویلنگ کرتے پھرتے ہیں، مجھے اتنا خوف آتا ہے جب میں ایسے بچوں کو دیکھتا ہوں کہ یہ گریں گے، اور پھر ان کے ان گھر والوں کا کیا بنے گا جن کی ساری امیدیں اس بچے سے ہیں، اور جس نے اس بچے کو کالج میں یا اسکول میں پڑھنے کے لیے بھیجا ہوتا ہے، اور وہ ون ویلنگ کر کے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے عذاب بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری سوسائٹی کو اس پہ ریئیکٹ کرنا چاہیے، معاشرے کو بھی، پولیس کو بھی، والدین کو بھی، کالج اسکول کو بھی، تبھی یہ مسئلہ حل ہوگا۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔